ہمیں بہت سارے لوگ ایک حدیث پاک یاد آ گئی بیچ میں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور کوئی اپنے ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کرے ان کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، چاہے جتنی خدمت کر لو ماں باپ کی شفقتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن ایک حدیث پاک سنو بغیر کسی تفصیل کے، دھیان سے سنو۔ اللہ اگر کبھی توفیق دے، موقع ملے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، تفسیر روح البیان میں حدیث پاک موجود ہے، ہو سکے تو ہر جوان کوشش کرے کہ ہم اس پہ عمل کریں جب ہو سکے۔ فرض نمازیں بھی پڑھیے، ساتھ ساتھ کبھی کبھی یہ پڑھیے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں اس سے پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ بیٹا چاہے جتنی محنت کرے، چاہے جتنی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی زندگی بھر قدم قدم پہ خدمت کرتا رہے، حق نہیں ادا کر سکتا ماں باپ کو۔ اس بات کو دماغ میں رکھیے گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، سرکار کی حدیث پاک میں نے بارہا سنائی، پہلے وہ حدیث سن لیجئے جو میں نے بارہا سنائی، تب یہ حدیث سناتا ہوں۔ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں۔ بیٹا 6 مہینہ محنت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، بہت کیا تھا ماں باپ نے، میں نے 6 مہینہ کر دیا نا، بہت ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، سرکار میں نے اپنی بوڑھی ماں کو 7 مرتبہ اپنے کاندھوں پہ بیٹھا کے حج کرایا ہے۔ حج میں کتنی مشقت ہے، کوئی حاجی سے پوچھے، اللہ سب کو حاجی بنا دے، زور سے آمین کو۔ حج کے بارے میں سرکار نے فرما دیا، حج کے 5 دن جہاد ہیں، تو آج بھی جہاد ہے۔ آج تو ہوائی جہاز سے اڑ کے جاتے ہیں لوگ حج، لیکن حج کے 5 دن آج بھی جہاد ہے۔ منی جانا، مزدلفہ جانا، عرفات جانا، سارے ارکان کو ادا کرنا، طواف کعبہ کرنا، طواف زیارت کرنا، حج کے ان 5 دنوں میں سب کٹھن کام ہے جو حاجی لوگوں کو جانتے ہیں۔ اکیلے حج کرنا مشکل ہوتا ہے، حج کے سارے ارکان کو ٹھیک سے ادا کرنا، اور یہاں تو ماں کو کاندھے پہ بیٹھا کے طواف بھی کرا رہا ہے، سعی بھی کرا رہا ہے، عرفات بھی جا رہا ہے، مزدلفہ بھی آ رہا ہے، ماں کو کاندھے پہ بیٹھا کے۔ آج کل تو بڑی سہولیات ہو گئی، بسوں میں لوگ جاتے ہیں، 4 ویلرز میں جاتے ہیں، بڑی آسانی ہو گئی۔ اس زمانے میں ماں باپ کو کاندھے پہ بیٹھا کے اتنی دور لے جانا اور لانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار 7 مرتبہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا، سرکار کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 2 طرح کی حدیثیں ہیں اس میں، بس ایک بیان کر دوں صرف سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، سردیوں کی ایک رات تھی، تیرا بچپن تھا، تیری ماں نے تجھ کو بستر پہ ایک طرف لٹایا، تو نے ادھر پیشاب کر دیا، ماں نے تجھے دوسری طرف لٹایا، تو نے ادھر پیشاب کر دیا، ماں کی ممتا کو گوارا نہ ہوا، میرا لال اپنے پیشاب پہ پڑا ٹھٹرتا رہے، اس کے پاس انتظام نہیں تھا اور بستر کا۔ رات بھر تیرے پیشاب پہ ماں خود ٹھٹرتی رہی، لیکن تجھ کو اپنے کلیجے پہ سلا کے رکھا، رات بھر تجھ کو ذرہ برابر سردی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ ایک رات، جس رات تیری ماں نے تجھ کو کلیجے پہ سلا کے رکھا تھا، ساری رات اپنے بستر پہ خود ٹھٹرتی رہی، تجھے سردی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میرے صحابی، 7 حج کرانے کے بعد ابھی اسے ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے، زندگی کا کیسے ادا ہوگا؟ تو میرے کتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا، سوچو۔ اللہ ہر بیٹے کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ دے، ان کی دعا میں تمہارے لیے جنت۔ خیر، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد چلیے سرکار کی بارگاہ میں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ملی، ہو سکے تو عمل کیجئے گا۔ آقا کون مکہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی نوجوان جمعرات کی شب، بدھ دن گزار کے رات میں جو رات آتی ہے جمعرات کی شب ہوتی ہے، بدھ کا دن گزرا، شام میں مغرب کی اذان ہوئی، تب سے جمعرات کی رات لگ جاتی ہے، بس میں نے آپ یہ ہوئی جمعرات کی شب، یعنی بدھ اور جمعرات کے بیچ والی رات۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی جوان جمعرات کی رات مغرب اور عشاء کے بیچ میں 2 رکعت نماز پڑھے، کب پڑھے؟ ٹائم بھی یاد رکھیے گا، چونکہ سرکار کا فرمان ہے، پوری حدیث پاک سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ حکمتیں کیا کیا ہیں یہ ہم اور آپ ہر چیز نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو سرکار نے فرمایا، سرکار دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، ہمیں طریقہ بتا دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صلی لیلۃ الخمیس ما بین المغرب والعشاء رکعتین، جو شخص جمعرات کی شب مغرب اور عشاء کے بیچ میں 2 رکعت نماز پڑھے،
کیا رکعت؟ 2 رکعت۔ کیسے پڑھے؟ اس کا ایک خاص طریقہ سرکار نے بتایا۔ یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب مرہ، دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے۔ یہ تو سبھی میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، ایک بار سورہ فاتحہ، اس کے بعد ہم لوگ کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ سنیے گا دھیان سے۔ فرمایا آیت الکرسی 5 مرات، الحمد شریف پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، چند سطر کی آیت الکرسی شریف ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، جنہیں یاد نہیں ہو آیت الکرسی ڈاؤن لوڈ کر لیں، روز سنا کریں، 2-4-10 دن میں یاد ہو جائے گی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 5 مرات، آیت الکرسی کے بعد 5 مرتبہ قل هو اللہ احد، پوری سورہ قل هو اللہ 5 بار پڑھے، 5 بار آیت الکرسی، 5 بار قل هو اللہ۔ والمعوذتین 5 قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، دونوں سورت بھی 5 بار پڑھے۔ 4 چیزیں ہوئی، آیت الکرسی، سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، سب کو 5 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ جان لیجئے، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں جیسے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو فرض نمازوں میں ایک سورت کو ریپیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ؟ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں، آپ چاہیں کہ قل هو اللہ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے۔ فرض نمازوں میں ایک سورت کو ریپیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نفل نمازوں میں یہ اجازت ہے۔ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قل هو اللہ چاہے تو 5 بار پڑھ لیں، چاہے تو 11 بار پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ بس سمجھ گئے؟ اسی طرح سے پہلی رکعت میں جو سورت آپ نے پڑھی ہے، ریپیٹ اس کو دوسری رکعت میں پڑھیں، اس کی بھی فرض میں اجازت نہیں ہے، لیکن نفل میں اجازت۔ پہلی رکعت میں بھی آپ 11 بار قل هو اللہ پڑھیں، دوسری میں بھی 11 بار قل هو اللہ پڑھ لیں، نفل نماز میں اس کی اجازت ہے، فرض نماز میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہر آدمی کو جاننا چاہیے۔ یہ بات ہے نفل نماز کی۔ سرکار ارشاد فرماتے 2 رکعت نماز پڑھے، الحمد شریف کے بعد 5 بار آیت الکرسی، 5 بار قل هو اللہ شریف، 5 بار قل اعوذ برب الفلق، 5 بار قل اعوذ برب الناس۔ باقی نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھے، پوری نماز مکمل کر لیں، سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ 15 مرہ، جب آدمی اپنی نماز سے فارغ ہو 15 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعائے بخشش کرے، غلطیوں کی معافی مانگے، یا اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں معاف فرما، 15 بار بخشش کی دعا کرے۔ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْهِ، اور ان سب کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچائے، رب کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ان سب کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے۔ آقا فرماتے ہیں فَقَدْ أَدَّىٰ حَقَّ وَالِدَيْهِ عَلَيْهِ، اس نے ماں باپ کا جو حق اس بچے کے اوپر تھا، سرکار فرماتے وہ سارا حق گویا اس نے ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ویسے ماں باپ کی شفقت کا حق بیٹا ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ نیکی جس نے کر لی گویا اس نے ماں باپ کی ساری شفقتوں کا حق ادا کر دیا۔ کتنا انعام ہوگا سوچئے۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ مَا يُؤْتِي الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ، اور پروردگار کائنات اس بیٹے کو جس نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ نماز پڑھی، پروردگار کائنات اس بیٹے کو صدیقین اور شہداء کو ملنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا، جو صدیقین کو ملے گا، جو شہیدوں کو ملے گا، اللہ وہ عطا کرے گا اس بیٹے کو۔ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، سرکار کا فرمان ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کا حق اللہ نے کتنا بڑا رکھا ہے، ان کے لیے اگر بندے نے کیا تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، رب کی رحمت اتنی خوش ہوتی ہے کہ اللہ اس پڑھنے والے کو صدیقین کی نعمتیں دیتا ہے، شہیدوں کی نعمتیں دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار کائنات
اس کو وہ مقام دیتا ہے کہ گویا اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہو۔ ماں باپ کو کتنا اللہ دیتا ہوگا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم اور آپ۔ تو یہ نیکیاں جو ہمیں سرکار کی چوکھٹ سے مل رہی ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بات اچھی پوچھی ہے انہوں نے، یہ نفل عبادت ہے، کوئی اگر ہر دن پڑھنا چاہے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، ظاہر ہے کہ کوئی گناہ کا کام تو ہے نہیں، ثواب کا کام ہے، لیکن خاص طور پہ فضیلت اس دن کے لیے سرکار نے بتائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور دنوں میں آپ نہیں کر سکتے، روز پڑھیے، اصالہ ثواب ہے، روز کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اس دن اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جمعرات کی شب اللہ کا انعام زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں فضیلت زیادہ ہے، روز پڑھیے، روز اللہ دے گا۔ روز نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم جمعرات کی شب پڑھ لیجئے، ہر جمعرات نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم مہینے میں ایک بار پڑھ لیجئے، پڑھیے تو صحیح۔ اللہ میں جذبہ عمل عطا فرمائے۔ یہ نیکیاں جو سرکار کی چوکھٹ سے مل رہی کتنی مفید ہیں، کتنی بابرکت ہیں، اور خاص طور پہ جو عبادتیں بڑی آسان ہیں وہ عبادتیں سرکار کی چوکھٹ سے میں ملی ہیں، بار بار اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ آج اتنا بڑا مجمع ہے، میں سمجھتا ہوں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو قل هو اللہ شریف یاد نہیں ہو۔ سب کو یاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، چھوٹی سی سورہ پاک۔ کائنات ہستی کے تاجدار مالک و مختار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، سرکار فرماتے اللہ کا احسان ہے اس نے میری امت کو پورا 30 پارہ عطا فرما دیا۔ اگر اللہ نے 30 پارے نہ دیے ہوتے، صرف ایک سورت سورہ قل هو اللہ دنیا میں اتاری ہوتی، سرکار فرماتے ساری دنیا صبح قیامت تک کی سورت کی برکت سے فائدہ اٹھاتی رہتی، دنیا ختم ہو جاتی لیکن سورہ قل هو اللہ کی برکت ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ ایک سورت اتری ہوتی تو پوری دنیا قیامت تک فائدہ اٹھاتی، تب بھی سورت کی برکت ختم نہیں ہوتی، اتنی بابرکت ہے سورت، ہم لوگ نہیں جانتے، پڑھ بھی نہیں پاتے۔ آقا کون مقام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا کوئی غلام قل هو اللہ احد اللہ الصمد 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کے لیے جنت کا ایک عظیم الشان عالی شان محل عطا فرما دیتا ہے۔ 10 بار قل هو اللہ پڑھے تو جنت کا ایک محل اللہ اس کے نام لکھ دے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، سرکار کوئی 20 بار پڑھے، سرکار نے فرمایا 2 محل۔ پوچھا حضور کوئی 30 بار پڑھے، سرکار نے فرمایا 3 محل۔ صحابی خوش ہو کے بولنے لگے تب تو گویا اللہ نے ایک دم جنت کا ٹھیکہ دے دیا، جتنا مال چاہو بناتے جاؤ۔ ذرا زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ پڑھیں گے تب نہ ہوگا، تھوڑی محنت کرنی ہوگی۔ ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھنے میں مشکل سے 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ لگتا ہے، پڑھیے نا 10 بار پڑھیے گا، 1-1.5 منٹ کا کام ہے، لیکن قربان جائیے سرکار کی غلامی کے اور اس کی برکتوں کے۔ یہ انعام دنیا میں کسی امت کو نہیں ہے، صرف سرکار کی امت کو ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی غلامی کا صدقہ ہے، یہ سرکار کے قدموں سے لپٹنے کا صدقہ ہے، کسی امت کو نہیں ہے اتنا انعام، آپ کے لیے کیجئے تو صحیح۔ کتنی برکتیں ہیں۔ ابھی حضرت علی کا ذکر پاک آیا، ہم نے بارہا آپ کو حدیث پاک سنائی، ریپیٹ کر لیتے ہیں، کچھ نوجوان شاید پہلی بار سن رہے ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا علی روزانہ سونے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لو۔ کیسے ہوگی پورے قرآن کی تلاوت؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ تمہیں روزانہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کون سا مشکل کام ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ قرآن چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں بھی آپ کا، زبانی قرآن پڑھیے، کوئی حرج نہیں۔ قرآن چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، اور وہ بھی جو کاغذ والا قرآن شریف ہے، کاغذ والا جو قرآن شریف ہے اس کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر موبائل میں کسی کے قرآن شریف ہے تو بہتر یہ ہے کہ باوضو چھوئے، اگر قرآن کا اپلیکیشن کھلا ہوا ہے۔ باریک مسئلہ ہے، تھوڑا سمجھ لیجئے۔ اگر ہمارے موبائل میں قرآن شریف ہو تو موبائل کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ موبائل میں قرآن شریف رکھا ہے ہم نے تو موبائل کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن شریف کا اپلیکیشن کھلا ہوا ہو، مان لیجیے قرآن شریف کا اپلیکیشن اتفاق سے ہے میرے قرآن موبائل میں،
جو قرآن شریف کا اپلیکیشن کھول دیا ہم نے، اب اس کی آیتوں کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں کہ نہیں اگر وضو نہیں ہمارا؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ باوضو چھوئے آدمی، لیکن اگر وضو نہیں بھی ہے تو علماء متاخرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن شریف کی اس آیت کو اوپر سے ٹچ کرے پیج بدلنے کے لیے تو شرعی اعتبار سے وہ گناہ گار نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ باوضو رہے۔ لیکن اگر کوئی بے وضو قرآن پڑھنا چاہے اور اس کو یوں ٹچ کرے قرآن شریف کی ان آیتوں کو پیج بدلنے کے لیے، تو چونکہ اس کی انگلی ڈائریکٹ قرآن کی آیتوں پہ نہیں پڑتی ہے، چونکہ اوپر اسکرین ہے، اس کے نیچے ایک اور اسکرین ہے، اس کے نیچے تھرڈ اسکرین ہے جس کے اوپر قرآن دکھتا ہے، تو قرآن کی آیت پہ ڈائریکٹ انگلی نہیں پڑی ہے، اس لیے آپ بغیر وضو کے بھی موبائل میں اور کمپیوٹر میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، چھو سکتے ہیں اس کو۔ یہ باریک مسئلہ ہے اور جاننا چاہیے ہمیں۔ قرآن سے محبت کیجیے۔ یہ رمضان قرآن کی تلاوت کا اسی مہینے میں قرآن اترا ہے نا، شب قدر میں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ رب العزت کا، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ قرآن شب قدر میں اتارا ہے۔ آسمان دنیا پہ ایک ساتھ پورا 30 پارہ اللہ نے ایک ساتھ اتار دیا، پھر آسمان دنیا سے جیسی ضرورت پڑتی رہی سرکار کی خدمت پہ قرآن آتا رہا۔ ایک ساتھ قرآن اترا اللہ کے دربار سے آسمان دنیا پہ 30 پارہ ایک ساتھ، کب؟ شب قدر میں۔ قرآن کریم فرماتا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اکیلی ایک رات 1000 مہینوں کے دن رات سے بہتر ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی، آج ہمارے زمانے میں عمریں مختصر ہوتے ہوتے 60 سال 70 سال 80 سال کے ایوریج میں آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پہلے کے لوگوں کی عمریں لمبی لمبی، 900 سال 800 سال 700 سال، سمجھ رہے ہو؟ 1000 مہینہ کا کیا سال ہوگا؟ گنو، حساب لگاؤ۔ 1000 مہینے، پہلے کے زمانے کے لوگ 1000 مہینے عبادتیں کرتے تھے، ان کو ان کی عبادتوں کا اجر ملتا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ رب کے حضور عرض کی پروردگار، پہلے وہ لوگ عمریں لمبی تھی، 1000 مہینے مل جاتے تھے ان کو زندگی میں، میری امت کی عمریں تو مختصر ہے۔ رب کی رحمت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ہم نے پچھلوں کو لمبی عمریں عطا فرمائی، آپ کی امت کے لیے ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات آپ کا غلام عبادت کر لے گا، ہم 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب اس کو دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ شب قدر اسی رمضان میں آتی ہے۔ خود قرآن کریم فرما رہا ہے یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں دن بھی ہے رات بھی ہے، 1000 مہینے کے دن رات سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 21ویں شب 23ویں شب 25ویں شب 27ویں شب 29ویں شب، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ کسی بھی رات شب قدر کی برکتیں اتر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور سن لو، آج کل مسلمانوں کی آبادیوں میں جھگڑے بہت ہیں، جہاں بھی مسلمان ہیں سنی ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہیں، پھر بھی آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ پتہ ایسا نہیں ہوتا، زور سے بولو۔ آپس میں لڑائیاں کر لیتے ہیں ہم لوگ، جھگڑ جاتے ہیں، اختلاف اور فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں 2 پارٹیاں ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ارے یار کتنے دن زندہ رہنا ہے، محبت کے ساتھ جیو نا۔ سنیے ایک بات یاد آ گئی، رمضان مبارک کی ایک مقدس رات تھی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ نور سے باہر نکلے، صبح جب نمودار ہوئی ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سنیے گا دھیان سے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی، لقد انزلت برکۃ لیلۃ القدر هذه الليلہ، شب قدر کی برکتیں آج کی رات پروردگار کائنات نے
اپنی بارگاہ رحمت سے دنیا والوں پہ اتاری تھی. فَتَلَاحَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دو مسلمان آپس میں لڑ گئے مدینے میں. سرکار نکلے، شب قدر کی برکتیں اتری تھی، سرکار خوش تھے، لیکن مدینے کی آبادی میں جب سرکار نکلے تو دو مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے دکھے. سرکار واپس گئے اور صبح کے وقت کی بات ہے. آقا ارشاد فرماتے دو مسلمان آپس میں لڑ گئے، پھر کیا ہوا؟ فَمُحِقَتْ بَرَكَتُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وہ ساری برکتیں جو اللہ نے دنیا والوں پہ اتاری تھی وہ ساری برکتیں آسمان پہ واپس بلا لی. ساری برکت ختم ہو گئی. لڑے دو لیکن نقصان سب کا ہو گیا. نہیں سمجھے؟ لڑے دو لیکن نقصان سب کا ہو گیا. دو مسلمان لڑتے تو برکتیں اٹھ جاتی. کیوں لڑتے ہو میرے بھائی؟ تھوڑی سی ناک نیچی رکھو نا. عزت اللہ دیتا ہے، عزت اللہ کے رسول کی چوکھٹ سے ملتی ہے. اپنی ناک اونچی مت سمجھو. یہ زیادہ ناک کی لڑائی ہوتی ہے ہمارے یہاں. میری ناک اونچی ہے. کس کی ناک اونچی ہے تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے. زور سے ہے نا. کبھی اپنی ناک اونچی مت کرو، آپس میں لڑو مت. ایمان والوں کو ایک دوسرے سے محبتوں کے ساتھ گلے لگ کے رہنا چاہیے. یہ میرا نہیں، میرے سرکار کا فرمان ہے. آپس کی لڑائیاں ختم کر لو. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اگر اللہ کی رضا کے لیے دو مومن جن کا اختلاف تھا حدیث پاک میں ہے، اگر مصافحہ کر لیتے ہیں پیار سے تو اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کہ میں نہیں بولا ہوں، سرکار کی حدیث پاک. پیار سے مل لو، سارے اختلافات کو بھلا دو. دنیا میں چند دنوں رہنا ہے، محبت کے ساتھ جینا سیکھو. اپنے بھائیوں کو عزت دو کہ اللہ تمہاری عزت بڑھا دے گا. اللہ ہمیں تمہیں سرکار کے پاکیزہ فرامین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن اترا تھا. اس میں قرآن جتنا پڑھو اتنا کم ہے.